اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، اور تمام معزز خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، اور ماہ ربیع الثانی کی یہ تیسری جمعرات ہماری زندگیوں میں جو طلوع ہو رہی ہے، اس کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ توبہ کی ان آخری 2 آیات کی جو برکات ہیں، ان 2 آخری آیات کی جو شان و فضیلت اور عظمت ہے، انسان ساری زندگی اگر لکھنے پہ، پڑھنے پہ، بولنے پہ آ جائے تو پھر بھی وہ کبھی بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم اس کو جہاں میں عزیز ترین فرما دیتے ہیں۔ اس آیات کے اندر بڑی ہی تسخیر ہے۔ اللہ اس انسان کو عزت، شان و شوکت، برکت، وسعت اور جلال و جبروت و وجاہت عطا فرماتے ہیں۔ ان آیات کے اندر بڑی تاثیر ہے، ان آیات کے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ ان کا وظیفہ کر کے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا جائے تو وہ کام اللہ کریم کے کرم سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے اور خیریت و عافیت کے ساتھ سر انجام ہوتا ہے۔ امتحانات میں کامیابی حاصل کرنا ہو، ڈگریوں کا لینا ہو، اعلیٰ نمبروں کا لینا ہو، تو یہ چیزیں اور دنیا کے کوئی کام، کوئی مشکل اٹکی ہوئی ہے، کسی مقصد کو آپ پانا چاہتے ہیں، کسی منزل کو آپ پانا چاہتے ہیں، کسی مشکل کو آپ پار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ سورۃ توبہ کا یہ بہت ہی زبردست اور ازمودہ وظیفہ آپ کریں۔ جمعرات کے دن جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم آپ پر بہت زیادہ مہربان اور کرم نوازی فرمائیں گے۔ سورۃ توبہ کی یہ جو آخری 2 آیات ہیں، انہی کے متعلق ایک قریبی دوست کا کہنا ہے کہ بھیک مانگنے پہ مجبور تھا، خودکشی کرنے پہ مجبور تھا، مگر جیسے ہی اس عمل کو کیا، اللہ کے فضل و کرم سے آج میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں صدقے بھی کرتا ہوں، خیرات بھی نکالتا ہوں، اور میرے اپنے جو معاملات ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے انداز سے چل رہے ہیں۔ تو ان 2 صورتوں کے اندر میں نے آپ کو آج عمل دینا ہے، ایک تو جمعرات کے حوالے سے دینا ہے، اور دوسرا آپ اپنی زندگی میں اس عمل کو ضرور کریں کہ سورۃ توبہ کی یہ 2 جو آخری آیتیں ہیں نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سے شروع ہوتی ہیں، اور وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تک یہ 2 آیات بنتی ہیں۔ ایک تو ان کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے جمعرات والے دن، دوسرا ان آیات کو آپ خوش خطی کے ساتھ لکھ کر اپنے گھر میں رکھیں، اپنے پرس میں رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں، اپنی دکان میں، کمرے میں رکھیں۔ تو اس طرح کرنے سے بھی انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ جو لکھنے والا سورۃ توبہ کی یہ جو آخری 2 آیات کا لکھنے والا عمل ہے، یہ تو بہت ہی بے مثال اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ کریم کے کرم سے دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر ایمان کامل کے ساتھ وظیفہ کیا جائے، خلوص اور توجہ اور دلجوئی کے ساتھ یہ روحانی قرآنی عمل کر لیا جائے، تو انسان کو اللہ کریم بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر اس عمل کو کرنے سے پہلے ہم اپنے دل کو پاک کر لیں، صاف کر لیں، تو یقین جانیے کہ یہ عمل فقر و فاقہ کی وادیوں سے بھی نکال کر مجھے اور آپ کو، ہمارے لیے آسانی کا سبب بنے گا۔
سورۃ توبہ کی ان آیات کو پڑھنے سے انسان کو بڑے عجیب و غریب اس کے فوائد ملتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کی ان آیات میں بہت زیادہ طاقت، قوت موجود ہے۔ دشواریاں جو ختم ہونے کا نام بھی نہ لے رہی ہوں تو وہ دشواریاں بھی اللہ کریم کے کرم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ مال و دولت بڑھتی رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ وظیفہ سمجھیں کہ دولت کا زلزلہ ہے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس عمل کو کسی بھی معاملے سے پہلے کر لیا کریں، اور بالخصوص جمعرات کے دن کریں تو انشاءاللہ اس کے صدقے اللہ کریم بہت زیادہ مصائب و مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ تو جی ہاں، آپ نے اس جمعرات کو کیا کرنا ہے، ان 2 آیات کا وظیفہ ایک تو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درمیان کے اندر آپ نے سورۃ توبہ کی یہ جو 2 آیات میں آخری 2 آیتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ پہلی آیت ہے۔ یہاں آپ نے رک کر 11 مرتبہ یا رافع پڑھنا ہے، پھر اس سے اگلی جو آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، پھر اس آیت کو یہاں تک مکمل کر دینا ہے۔ یعنی کہ آپ نے اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ ہی رؤوف الرحیم پہ رک کر آپ نے 11 مرتبہ یا رافع یہ یا واسع دونوں میں سے ایک اسم اللہ کریم کا آپ نے پڑھنا ہے۔ اینڈ پہ پھر درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے اس کے بعد آپ اپنے مقاصد کے لیے، جائز حاجات کے لیے، اپنی اولاد کی خیر کے لیے، رزق میں برکت کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت نصیب فرمائیں گے، اور مالک کریم ہمیں قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے کی اور اس پر چل کر زندگیاں گزارنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کی آیات بینات آج بھی ہمیں پکار رہی ہیں کہ اے لوگو آؤ اللہ کے کلام کی طرف اور پڑھو رب کے کلام کو، کہ اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، تمہارے لیے رزق ہے، سب کچھ ہے۔ تو ہمیں اس کی طرف ضرور توجہ دینی ہے کہ جہاں ہم اپنے دنیاوی مسائل کے لیے قرآنی آیات کا وظیفہ کرتے ہیں، وہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی روزانہ کی بنا پہ کم از کم 1 رکوع آدھا رکوع ہمیں ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔